بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، اللہ کے حکم سے 300 سال تک غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے، اور ان کا بادشاہ دقیانوس جو بھی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف شرفا تھے جو بادشاہ کی دقیانوسی کے باوجود صاحب ایمان تھے اور بت پرستی سے انتہائی بیزار۔ بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے۔ وہ لوگ قریب کے غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بہت ناراض ہوا اور فرتے غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ بادشاہ نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ تخت نشین ہوا جس نے 68 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ انتہائی میں مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدس عز و جل کے دربار میں بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے چرواہے نے بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ معلوم کرو کہ بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ جب وہ غار سے نکل کر بازار پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ وہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور اسے دقیانوسی بادشاہ کے دور کا سکہ نکال کر دیا جس کا چلن اب بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اسے دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے اس کو حکام کے سپرد کر دیا اور انہوں نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی اور پوچھنے لگے کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں؟ یہ روپیہ تمہارا ہے، مگر صدیوں سے یہ سکہ چلنا بند ہو چکا ہے اور یہ 300 برس پرانا ہے، جبکہ تم ابھی جوان ہو۔ اب صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ فلاں دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، جبکہ 300 سال قبل اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس سے جان اور ایمان بچا کر بھاگے ہیں، جبکہ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف اپنے دوست کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید ان کا دوست گرفتار ہو گیا، اور پھر جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو وہ سمجھے کہ شاید بادشاہ کی فوج ان کی گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ غار کے قریب پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ نوجوان کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے بادشاہ سے بھاگی ہے اور بادشاہ نے انہیں خبر پا کر یہاں غار میں بند کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی اس دیوار کو کھولے
तो लोग असहाबे कहफ के हाल से मुतला हो जाएं। हुकाम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन लोगों ने अपने बादशाह बैदरूस को इस हवाले से आगाह किया तो बादशाह अपने साथ अमायदीन शहर को लेकर वहां पहुंचा। असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगुज़श्त बयान की तो बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंदे कुदस का शुक्र अदा करने लगा कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर आदमी को यकीन हो गया। असहाबे कहफ इस बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाह की हिफाजत फरमाए और हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। ये कहकर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और वो गार के अंदर चले गए और फिर से सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने उन लोगों को मौत दे दी। बादशाह बैतरूस ने लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं कि कोई वहां जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। दोस्तों, ये था वाकया असहाबे कहफ का। और अगर इनके गार के हवाले से बात की जाए तो खलीज उकबा से शुमाल की जानिब बढ़ते हुए पहाड़ों के दो मतवाजी सिलसिले मिलते हैं। इनमें से एक पहाड़ की बुलंदी पर रकीम शहर आबाद था। इस शहर के अजीबो गरीब गार काबिल जिक्र हैं जो इस तरह वाक़े हैं कि दिन की धूप और तपिश उन तक पहुंचती और एक गार के करीब कदीम इमारतों के आसार भी पाए गए हैं। अगर असहाबे कहफ के नाम और उनकी तादाद की बात की जाए तो किसी भी हदीस से असहाबे कहफ के नाम और तादाद सही साबित नहीं। तफसीरी और तारीखी वाक़यात में नाम मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके नाम मैक्सलमेनिया, तमलीखा, मरतूनस, सनूनस, सारियूनस, जिन्नवास, कस्ततूनियोनस, जबकि 8वां और उनका कुत्ता जिसका नाम कतमीर था। इन नामों और तादाद में काफी इख्तलाफ पाया जाता है। खुद कुरान पाक कहता है कि इनकी सही तादाद अल्लाह ही को मालूम है। कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी कि तीर चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता था। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है। उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, बस आप उनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ गुछ भी ना करें। अगरचे कोई बात हमें अकल के मुताबिक अजीब मालूम होती है, मगर यह जरूरी नहीं कि हकीकत के लिहाज से भी वो अजीब हो, क्योंकि इस कायनात के खालिक ने ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया है कि अकल हैरान रह जाती है। असहाबे कहफ को ज़माना दराज तक सुलाने के बाद जगाने का मकसद ये था ताकि लोग समझ लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है। क़यामत में सब मुर्दों के अजसाम को जिंदा करेगा और क़यामत के आने में कोई शुबा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करके अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल इल्म की बात जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।